اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان صبر و استقامت ہے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند متعال اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، صبر کیجئے کہ جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ صبر بہت اہم چیز ہے۔ صبر یعنی برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکنا۔ کہ جب مولا متقیان سے صبر کے حوالے سے سوال کیا گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک مصیبت کے وقت صبر کرنا، دوسرا اطاعت پہ صبر کرنا، تیسرا معصیت سے صبر کرنا۔ جب مولا سے ان کے اجر و ثواب کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اس کے نامہ اعمال میں 600 درجات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ آسمان اور زمین جتنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اطاعت پر صبر کرے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی 600 درجات کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ تحت ثری سے عرش تک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص معصیت سے صبر کرے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے کہ جو شخص معصیت سے صبر کرے اس کے نامہ اعمال میں 700 درجات کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے مابین فاصلہ تحت ثری سے منتہا عرش تک ہوتا ہے۔ کہ خالق کائنات اپنے صابر بندے کے اعمال میں اس قدر اضافہ کرتا ہے کہ جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصبر عن الشہوہ عفۃ وعن الغضب نجدۃ وعن المعصیہ ورع۔ کہ جو شخص شہوت سے صبر کرے تو اس کے لیے عفت ہے، عافیت ہے، عزت ہے، اور جو شخص غصے سے صبر کرے وہ کیا ہے، اس کے لیے مردانگی ہے، اور جو معصیت سے صبر کرے اس کے لیے تقوی ہے، وہ صاحب تقوی ہے، تقوی کا مالک ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر بیمار رہے اور اپنی اس حالت کو قبول کرے تو خداوند متعال اس کے اعمال میں 60 سالہ عبادت کا ثواب لکھے گا۔ تو کسی نے سوال کرنے والا سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، اس قبول سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی اس بیماری کو قبول کرے، اس پہ رضامند رہے، اس درد کو برداشت کرے، اور اس درد کو کسی پر ظاہر نہ کرے، اور جو رات بھر اس نے تکلیف سہی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرے تو خداوند متعال اس کے اعمال میں اضافہ کرے گا۔ تکالیف اور مصائب صبر، استقامت اور پائیداری کے نتیجے میں بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو صاحب درد مومن ہوتا ہے وہ مصیبت کو، مصائب کو اپنے لیے امتحان سمجھتا ہے، اور ان مصائب پر، ان تکالیف پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی خلش واقع نہیں ہوتی۔ کہ جیسا کہ مولا متقیان ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجزع لا يدفع القدر ولكن يحبط الاجر۔ کہ جزا و فضا، کہ ان مصیبتوں پر یعنی جزا کرنا، فضا کرنا قدر کو، قضا کو، تقدیر کو بدلتا نہیں ہے، لیکن جو اس صبر کا جو اس کو اجر ملنے والا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے کہ مومن اپنی استقامت کی وجہ سے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اپنے تمام دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے صبر و استقامت کی وجہ سے اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ کہ جس طرح ایک دفعہ رسول خدا اپنے ساتھ امیر المومنین کو لیے
مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بہترین خوبصورت بہت ہی خوبصورت باغ نظر آتا ہے کہ جس پر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کتنا خوبصورت باغ ہے. تو اس کے جواب میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی جنت میں تمہارا باغ اس سے کہیں گنا کہیں درجہ بہتر ہوگا. اسی طرح کے راستے میں مختلف 7 باغ نظر آتے ہیں اور ان 7 باغوں پر حضرت علی علیہ السلام کا یہی جملہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کتنا خوبصورت باغ ہے. اور اس کے جواب میں رسول خدا کا یہی جواب ہوتا ہے کہ یا علی جنت میں تمہارا باغ ان سب باغوں سے کہیں درجہ بہتر ہوگا. جب یہ 7 باغ گزر جاتے ہیں تو رسول خدا کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام کے گلے لگ کے رونا شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی جو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ ہے یہ مجھ پر ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کتنا کینہ ہے اور میری وفات کے بعد یہ تم پر ظاہر کریں گے. تو مولائے متقیان رسول خدا سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی کہ فقط صبر کرنا، کہ اسی صبر 25 سالہ صبر کے نتیجے میں آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ فقط و فقط صبر کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے. جو دین خدا آج ہم تک پہنچا یہ فقط استقامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صبر علی مرتضیٰ کے ذریعے پہنچا ہے. اسی طرح کے ایک واقعہ ابتداء اسلام میں جب آل یاسر پر ظلم ہوا، انتہائی ظلم کیا آل یاسر ان کی بیگم، ان کی زوجہ اور ان کے 2 بچے عبداللہ اور عمار، ان پر انتہا کا ظلم کیا گیا، لیکن وہ پائیداری سے استقامت سے اسلام پر ڈٹے رہے اور شہادت نصیب کی کہ انہی صبر و استقامت کی وجہ سے آج دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے. آخر میں خداوند متعال سے دعا گوئے ہیں کہ ہمیں صابرین میں سے اور شاکرین میں سے شمار کرے. والحمدللہ رب العالمین.